جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں. اگر نمبر بھی چلا سکیں جو کہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں ابھی بھی مجھ سے کہ اگر وہ اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو کس نمبر پہ, تو یہ نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے. اس کو اگر تھوڑا تکرار سے چلا سکے چلا دیجیے گا پلیز, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو. تھینک یو. کہ وہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں اس نمبر پر اگر کوئی سوال ہو تو. سوالات کا آغاز کرتے ہیں. چلائیے گا, قبلہ بتائیے گا پہلا سوال. جی السلام علیکم وسیم وعلیکم بھائی. السلام میرا ورحمۃ سوال اللہ. یہ ہے کہ اگر روزے میں ہونٹ سوکھ جائیں اور وہ اس پہ کچھ چکناہٹ ہے جیسے ویزلین وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ صحیح جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. بالکل اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. روزے کی حالت میں اگر ہونٹوں پہ ویزلین لگا لی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بار بار زبان جو ہے وہ لبوں پہ پھیرتے ہیں, تو اس میں کوئی جز یا کوئی ذرا سا بھی معمولی سا بھی حلق کے ذریعے اندر نہیں جانا چاہیے. یہ احتیاط اگر کریں تو ویزلین لگانے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں, اور خواتین اگر لپسٹک لگائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. صحیح ہے. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ حلق کے نیچے تو نہیں اترتا, لیکن وہ کوئی فلیورڈ ہوتا ہے نا, تو اس کی آپ خوشبو محسوس کر سکتے ہیں. دیکھیں ٹیسٹ بڈز ہوتے ہیں نا, یہ زبان کا جو اگلا شرا ہے ٹیسٹ بڈز جہاں پر ہوتے ہیں, تو یہ تو اگلا شرا ہے, یہاں سے بندے کو ذائقہ محسوس ہو جاتا ہے. وہ حلق تک نہیں اترا ہوتا, صرف زبان کے اگلے نوک ہے, اسی پر ہی کچھ چیز لگائیں ذائقہ محسوس ہوتا ہے. تو صرف ذائقہ محسوس ہونے میں, فلیور محسوس ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. حلق کے اندر نہیں اترنا چاہیے. اگر حلق کے ذریعے اندر اتر جائے, جوف میں چلا جائے, پھر روزہ فاسد ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. اچھا یہی فارمولا اس پہ بھی ہوگا. وہ ہوتے ہیں نا منٹ کے, عام طور پہ کچھ فیس واش ہوتے ہیں جو منٹ, تو منٹ میں چونکہ خوشبو ہوتی ہے, جب آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں اس فیس واش کو منٹ والے, تو اگین آپ اس کی خوشبو فیل کرتے ہیں. حلق سے کچھ نہیں جا رہا ہوتا اندر, تو سیم فارمولا. کوئی حرج نہیں. صحیح. یہ اس میں کوئی فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نے جو برادر عزیز نے ارشاد فرمایا بس وہی صحیح ہے. منوان اتفاق ہے. ٹھیک ہو گیا. ذرا اگلا سوال سنیں گا داؤد صاحب, بتائیے گا. جی چلائیے. میری دوست ہے جو کہ اپنا کریئر بنانا چاہتی تھی, باہر جا کے پڑھنا چاہتی تھی اور ایک اسپیسیفک فیلڈ لینا چاہتی تھی, لیکن اس کے پیرنٹس نے نہ اس کو باہر بھیجا اور نہ ہی اس فیلڈ میں اس کو پڑھنے دیا, صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک لڑکی ہے اور وہ باہر جا کے پڑھ نہیں سکتی اور وہ اسپیسیفک فیلڈ نہیں لے سکتی. تو کیا اس طرح اپنے بچوں کے کریئر پہ کمپرومائز کروانا یا ان کی بات نہیں سننا یا ان کا کانفیڈنس نہیں بڑھانا, کیا یہ غلط نہیں ہے پیرنٹس کی طرف سے؟ صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے, اس کے اندر کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہم نہیں کہہ سکتے. ظاہر ہے کہ تربیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے, ساتھ ہی ساتھ کہاں وہ جانا چاہتی ہیں, کس جگہ پر وہ اپنی تعلیم کو آگے بڑھانا چاہتی ہے, وہاں پر کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ٹین ایج کے اندر بہت اٹریکٹیو فیل ہو رہی ہوتی ہیں, ان میں بڑی کشش ہوتی ہے, مگر وہاں کے جو مسائل اور معاملات ہیں اس کے اعتبار سے اگر والدین کسی قسم کا ایک تحفظ محسوس کرتے ہیں, ایک ریزرویشن محسوس کرتے ہیں, تو وہ بھی جسٹیفائڈ ہے. یہ صرف خواتین کی بات نہیں ہے, یعنی ایون لڑکوں کے کیس کے اندر بھی, بلکہ آج کل کے جو حالات ہیں اس کے اندر شاید مجھے یہ کہنا پڑے کہ لڑکوں کا معاملہ بعض کیسز کے اندر لڑکیوں سے بھی زیادہ سینسٹیو ہے اور اس کے اندر اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اس لیے کہ حالات جو ہیں, میں بہت محتاط الفاظ استعمال کروں, بہت ہی دوسرے ڈھب پر چلے گئے. جی. لہٰذا اس اعتبار سے میں کھل کر نہیں, لیکن یہ کہ بڑے بند الفاظ کے اندر کہوں گا کہ ماں باپ کو بھی ایک حد تک اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے, اور جہاں گنجائش ہو وہاں پر اسپیس بھی دینا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال بچوں کو بھی اس بات کو سمجھنا ہے کہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں. دا گراس از آلویز گرین آن دا ادر سائڈ. دوسری طرف ہمیشہ ہرا ہرا نظر آتا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال وہ معاملہ اتنا ہرا ہوتا نہیں ہے. لہٰذا ٹھیک ہے, پڑھائی وغیرہ یہاں پر بھی کر سکتے ہیں. آج کل آن لائن جو کورسز اویلیبل ہے نا, اس کے بعد میرے خیال میں یہ عذر کافی حد تک ختم ہو چکا ہے. اگر کسی کے لیے کوئی پرابلم بھی ہوتی ہے, فرض کیجیے وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا, یہ تو پرمیشن کا ایشو آ گیا نا, افورڈ بھی نہیں کر سکتا, آن لائن اتنے آپشنز اویلیبل ہیں کہ جو اگر کوئی مثبت استعمال کرنا چاہے تو انٹرنیٹ کا بڑا بہترین وہ استعمال کر سکتا ہے. میں اس کے اندر بہرحال احتیاط کا مشورہ دوں گا کہ بہت زیادہ سختی بھی نہ کریں, لیکن یہ کہ بہرحال احتیاط کے ساتھ اسپیس بھی دیجیے. بالکل صحیح. مفتی عامر صاحب, ویسے بھی آپ ریکمینڈ کریں گے, یہ آن لائن اب اتنی فیسلٹیز ہیں, تو اگر آپ کو ایک اچھا مناسب کوئی ٹیوٹر یا کوئی ٹیوٹوریل یوٹیوب پہ مل جاتا ہے یا کسی بھی ایپ پہ, تو قرآن کی پریکٹس کرنے کے لیے, تجوید کی پریکٹس کرنے کے لیے, مخارج کو بہتر بنانے کے لیے یہ جدید طریقہ استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل حوصلہ افزائی کرتا ہوں, کیونکہ آپ کو زمانے کے ساتھ چلنا ہے. زمانے کے ساتھ نہیں چلیں گے, زمانہ اٹھا کے آپ کو پیچھے پھینک دے گا. صحیح. تو پھر کیا کریں گے؟ جتنی جدید چیزیں ہیں وہ آپ کو انٹرنیٹ پر مل رہی ہیں, میسر ہیں, آپ کو اویل کرنی چاہیے. بالکل صحیح ہے. ایک اور یہ سوال ذرا مفتی عامر صاحب کے لیے بتائیے گا. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو جہاں پہ ناروے میں
120 दिन तकरीबन सूरज निकला रहता है, वहाँ पे अंधेरा नहीं होता, तो वहाँ लोग रोज़ा कैसे रखते होंगे? अच्छा नहीं, मैं समझा कि इनका अपना पेश आने वाला मसला है, खुद नहीं रह रहे नॉर्मल, लेकिन एक इश्तियाक पैदा हुआ है दिल में कि भाई कह रहे हैं मिसाल के तो मैं नॉर्वे में 120 दिन तक सूरज निकला रहता है, वहाँ बड़े गैर मामूली टाइमिंग्स होते हैं, लेकिन 120 दिन वाला मामला मुझे नहीं पता। बहरहाल ये है कि कुछ उनके इलाके हैं, पता नहीं सर एल से कोई नाम है, कि जहाँ वो दिन ही रहता है बहुत वक्त या रात ही रहता है, तो वो किस तरह रोज़ा रखें? इसमें 3 कॉल हैं, जिसमें दूसरा कॉल रिकमेंडेड है। पहला कॉल ये है कि वो जो है वो एक फ़िक्स टाइम के हिसाब से जितने घंटे का रोज़ा होता है रखें, और तीसरा कॉल ये है कि उनके ऊपर रोज़े फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन जो दूसरा कॉल है वो ये है कि वो कज़ा करेगा रोज़े की जब हालात मामूल पर आ जाएंगे। यहाँ तब अच्छा हो गया, ये है रिकमेंडेड। लेकिन अगर दुनिया का कोई भी ऐसा हिस्सा है, ये तो एक बिल्कुल एक्सेप्शनल केस हो गया, दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा है कि जहाँ पर मिसाल का बहुत बड़े दिन है, 18 घंटे का दिन है, यानी 3 बजे रोज़ा इख्तियार करना है और रात 12 बजे रोज़ा ख़त्म हो रहा है। कभी कभी यूके में कुछ टाइमिंग ऐसे आ जाते हैं, गालिबन यूके अतराफ के अलावा, तो वहाँ तो फिर यही है ना कि ठीक है रोज़ा सख्त है, लेकिन आपने इन्हीं टाइमिंग्स के हिसाब से रखना है, सुबह और मगरिब। जी हाँ, यही है। दूसरा ये कि इसमें फिर क्या कहते हैं, पहले वाले कॉल के अंदर ये भी कहा गया है कि आपके करीब में जो कंट्री होते हैं उनके यहाँ पर अगर कोई जो है वो टाइमिंग ऐसी है रोज़े और इफ्तार की जो मुरवजा टाइम के मुताबिक है, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पहले कॉल में भी यानी गुंजाइश है, दूसरे में भी है। यही करते हैं, वहाँ के रहने वाले यही करते हैं। हाँ जी जी, कि यानी मिसाल के तौर पर अगर यूके में रह रहे हैं और यहाँ इस तरह का रोज़ा आ गया तो क्या करेंगे, किसी करीबी मुल्क का फॉलो कर लेंगे? बिल्कुल, जो करीबी शहर होगा या करीबी मुल्क होगा तो उसको फॉलो कर लेंगे, जिसकी टाइमिंग ज़रा रिलैक्स होंगी। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, जिसमें फ़िक़्ह जाफ़री की राय मुख्तलिफ है। 6 महीने दिन और 6 महीने रात, यहाँ पे 24 घंटे ही फ़र्ज़ कीजिए कि दिन है और रात है, तो वहाँ पर तो मामला बहुत सख्त हो गया। तो उसके अंदर मिसाल के तौर पे एक कॉल यही है कि आगा सिस्तानी उसके अंदर ये इरशाद फरमाते हैं कि आप कम से कम माह रमज़ान के लिए किसी और ऐसी जगह जाएं कि जहाँ पर आप अपनी इबादत को सही तरह से अंजाम दे सकें, और अगर ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो फिर बाद में, यानी ये माह रमज़ान गुजारने के बाद फिर बाद में जब क़ज़ा करने के लिए इम्कान हो कि जा सकें तो साल में किसी और मौके पर वहाँ पर जाएं, और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो फिर फ़िदिये की भी बहस आई है। लेकिन यह कि बहरहाल इसको पसंद नहीं किया गया है कि इंसान किसी ऐसे इलाके को मुस्तकिल तौर पर अपनी सुकूनियत के लिए इख्तियार करे कि जहाँ पर उसके लिए अपनी इबादतों को अंजाम देना इतना सख्त और मुश्किल हो रहा हो। इसीलिए कुरान मजीद की वो आयत भी हमारी रहनुमाई करती है कि या इबादल्लज़ीना आमनू इन्ना अर्ज़ी वासिआ, क्या है मेरे वो बंदों जो ईमान ला चुके हो, मेरी ज़मीन बड़ी वसी है, या फ़ाबुदून, मेरी ही इबादत करो। किसी का कोई मसला है, उसके बगैर उसका कोई गुजारा नहीं है तो अलग बात है, वरना बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट नहीं किया गया। 6 महीने दिन 6 महीने रात वाली बात कर रहा हूँ, जहाँ पर 6 महीने दिन वगैरह नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल इतना सख्त मामला है तो फिर उसको रोज़ा तो रखना है। लेकिन ज़ाहिर है कि जहाँ वो बिल्कुल हिम्मत हार रहा हो कि नहीं अब तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, वहाँ रोज़ा तोड़ेगा वो, लेकिन ये कि फिर बाद में उसको क़ज़ा करनी है किसी और मौसम के अंदर जहाँ पर वो रखने के काबिल हो। हाँ, कुछ कह रहे थे मुफ्ती? मैं ये कह रहा था कि चूँकि हमारा दीन जो है वो एक आफाकी और आलमगीर है, किसी ख़ास खित्ते तक के लिए तो है नहीं, यानी हर जगह के एतबार से हिदायत मौजूद हैं, तो ये जिसको तरजीह दी गई है कि आप ऐसे मौके पे जो करीब में ऐसा मुल्क हो कि जहाँ पे टाइमिंग आपको अवेलेबल है कि इस टाइम पे वहाँ पे रोज़ा शुरू होता है और इस टाइम पे ख़त्म होता है, तो ये फॉलो करने की भी इजाज़त है। और इन्होंने जो ज़िक्र किया है ये भी तकरीबन हमारे कॉल से मिलता जुलता करीब यानी मुख्तलिफ। अगर मुफ्ती साहब इजाज़त नहीं, खुद आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी जो साहिब तफसीर नमूना है, उन्होंने तकरीबन उस वाले कॉल को इख्तियार किया 6 महीने दिन वाले के अंदर। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, बिल्कुल फिर उसको देख लें, मसलन काहिरा, तेहरान वगैरह के उफ़ुक़ को देख लें और उसके एतबार से फिर इफ्तार और शहर के मामलात को देखें, तो अक़वाल हैं, बिल्कुल सही है। सही, फिर अपनी ज़ाहिर स्पेसिफिक डिटेल है, लेकिन करीब करीब में क़िबला सुहेल मुफ्ती सुहेल साहब जी सुनाइएगा सवाल। मेरा सवाल ये है कि मेरी सिस्टर थी, उन्होंने घर में लड़ाई झगड़े की वजह से खुद पर डीजल छिड़क के आग लगा ली। खुदकुशी की नीयत नहीं थी, तो जलने के बावजूद 12 दिन जिंदा रही, फिर वो फोत हो गई। सब लोग ये कहते हैं कि वो खुदकुशी में शुमार हो रहा है। मेरी उलमा कराम से ये इल्तिजा है कि मुझे इस सिलसिले में कोई पढ़ाई या ये बताएं कि उसकी नीयत नहीं थी, पर सब लोग यही कहते हैं कि वो खुदकुशी में होती है। अल्लाह अल्लाह, बहुत दिल गिरफ्तार ज़ाहिर आवाज़ से भी लग रही है खातून, और मुकदमा इनका बहुत ही सख्त है। कहती हैं कि घर में झगड़े की वजह से मेरी बहन ने ख़ुद को आग लगा ली, नीयत नहीं थी ख़ुदकुशी की उसकी, लेकिन बस वो एक कर लिया उसने काम। शदीद जलने के बावजूद भी वो ज़ाहिर बहुत तकलीफ़ के आलम में 12 दिन तक ज़िंदा रही, फिर इंतकाल कर गया।
اب وہ کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں تو خودکشی ہے, مجھے بتاؤ. اب ظاہر اپنے دل کے قرار کے لیے پوچھیں کہ میں کیا پڑھوں, کیا کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. برحال حالات جیسے بھی ہوں تو اپنے آپ کو اس طرح تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, یہ الفاظ قرآن کریم میں ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں جو ہے وہ نہ ڈالو. اچھا, اس طریقے سے یہ بھی مشہور ہے کہ جو خودکشی میں انتقال کر جائے تو اس کی نماز جنازہ خدا نخواستہ نہیں ہوتی, یا اس کے ساتھ وہ معاملات, ایسا نہیں ہے. اس کو ایصال ثواب نہیں کیا جا سکتا, ایسا نہیں ہے. کیونکہ گناہ کبیرہ ضرور ہے اور اس کی اسلام میں سختی سے ممانعت کی گئی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے باوجود اگر ایسا شخص مر جائے تو اس کے نماز جنازہ بھی, کفن دفن کے وہی احکامات ہوں گے اور ان کو ایصال ثواب بھی کیا جائے گا. تو میری بہن, اب جو ظاہر کہ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے, اب اس پر لوگوں کی باتوں کو نہ سنیں. اب یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرتی رہیں, قرآن شریف جو ہے وہ پڑھیں, جتنا بھی ہو سکے پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں, درود پاک پڑھیں. جو بھی نیک عمل کریں نا آپ, جو بھی اچھا عمل کریں تو آپ اس کا ثواب اپنی بہن کو ضرور پہنچائیں. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی اس عمل کو معاف فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. مفتی صاحب بالکل ایک بڑی ایکسٹریم کیس آ گیا, لیکن ہوتا ہے نا چھوٹے چھوٹے وہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے بھی ذرا بچے بچیوں کو بتائیں, یہ اتنا کامن ہے, ابو نے ڈانٹ دیا, گرفت ہو گئے, نس کاٹ لی, فلاں مجھ سے شادی کا وعدہ کر کے نہیں کیا, جس نے یہ حرکت کی میں نہیں کہہ رہا ہوں جس سے ٹھیک کیا, لیکن یہ انگلی کاٹ لی. یہ اتنا کامن ہے. او جی وہ امی نے, میں بہت ڈپریس تھی, میں نے جی 12 گولیاں کھا لی نیند کی. تو یہ ذرا بتائیں کہ یہ کوئی بچوں کا کھیل مطلب کیا ہے, کوئی تو مذاق ہے؟ ذرا سا یہ سوچیں کہ ماں باپ کی کتنی منتوں مرادوں کے بعد آپ پیدا ہوئے دنیا میں آئے. دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو تخلیق کیا, اس کی تخلیق کو بگاڑ رہے ہیں, اپنے آپ کو مار رہے ہیں. حدیث پاک ذرا سن لیجئے, حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جس طریقے سے خودکشی کرتے ہوئے مرتا ہے نا, تو فرمایا کہ اسے وہی عذاب دیا جاتا ہے, بار بار وہی عذاب اسے دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ ہم سہ نہیں سکتے. تو میں نوجوان بھائیوں سے بھی, بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ چاہے حالات کچھ بھی ہوں تو کبھی بھی مایوس نہ ہوں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رجوع کریں. انشاءاللہ آج نہیں, کل نہیں, پرسوں انشاءاللہ آپ کی حالات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. اچھا, ایک بات میں عرض کروں گا یہ نمازوں کے حوالے سے, روزوں کے حوالے سے, کہ میں چونکہ اس اوسلو شہر میں ایک مرتبہ جا چکا ہوں. اچھا, ناروے میں. ہاں, تو وہاں میں مجھے بڑا اشتیاق تھا پوچھوں ان سے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب روزوں میں ہم جو قریبی شہر والے ہیں, قریبی ملک ان کو فالو کرتے ہیں, اور بعض اوقات روزے 22 گھنٹے کے ہوتے ہیں. اچھا, میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کمال ہے ان کا. ہاں, وہیں کا کوئی شہر ہے نا, مجھے نام یاد نہیں, لوفٹ نہیں ہے, پتہ نہیں, میں نے باقاعدہ پڑھا تھا اس کے بارے میں کہ پتہ نہیں کوئی ایک دن آتا ہے, کچھ دن آتے ہیں جب بس وہ یعنی روشنی ہی رہتی ہے, پھر کچھ دن آتے ہیں جب اندھیرا ہی رہتا ہے. کچھ مہینے آتے ہیں. اچھا, مہینے, مجھے یاد نہیں آ رہا تھا. کمال ہے. یہ سب سننے کے بعد پاکستان کی اور قدر ہوتی ہے. اتنا بہترین یہ ملک ہے, پروردگار کی اتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ ہر موسم آپ کو مل جائے گا. فجر آپ کو, ظہر, زوال, مغرب, عشاء, آدھی رات, پوری رات سب مل جاتا ہے. یہاں پر چاند دیکھنے کو ملتا ہے, سورج دیکھنے کو ملتا ہے. ہم کراچی کے ٹائمنگ کو دیکھ لیں, میکسیمم فرق 1-1.5 گھنٹے کا آتا ہے پورے سال میں. ورنہ دنیا کے ممالک کبھی صبح 3 بجے ہو رہی ہے, کبھی 6 بجے ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کبھی 6 بجے مغرب ہے, کبھی رات 11 بجے مغرب ہے. قدرت الہیہ دیکھیں کہ جب میں وہاں سے رات کی فلائٹ تھی تو ہم نکلے, آپ یقین کریں کہ اس طرف دیکھیں تو پوری رات ہے اور یہاں پر دن ہے. اللہ اللہ, پھر اللہ کی کیا آزادی بھی دیکھیں, آزادی بھی ہے جس طرح کی ہمیں میسر ہے, بہت کم ممالک میں ایسا ہے. اور پھر زندگی کی حرارت سب سے بڑی بات ہے. پاکستان ہے. زندگی کی حرارت. مفتی صاحب بس وقت ختم ہو گیا, لیکن آخری بس کچھ سیکنڈ میں یہ تو ایک تو اصولی بات تو کر دی, اور باقی لیکن اب یہ تو یہ ہے نا کہ ایک کیسز میں یہ واقعہ ہو گیا ہے. اب مفتی صاحب نے بتایا, لیکن آپ بھی آخر بتائیں کہ یہ کیا کریں ان کے لیے دعائیں مغفرت, کہ ان کو دل کو کچھ قرار آیا کہ یہ معلوم ہے کہ معاملہ خودکشی کا بھی ہے, تو یہ کیا کریں, کیا پڑھیں مغفرت کی, کیا کریں؟ اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مفتی صاحب نے جو بات ذکر کرتی وہ مکمل تھی. صحیح, ٹھیک. ان کے ذہن میں جو خیال آ رہا ہے نا, چونکہ بہت زیادہ اس چیز کی مذمت کی گئی ہے شدت کے ساتھ, تو خیال تو بار بار آئے گا. اور اگر اس کی مذمت نہ کی جاتی تو بہت ساری خودکشیاں ہوتی. جن لوگوں کے ذہن میں ہمت ہار جاتے ہیں, مایوسی کی طرف لوٹتے ہیں,
اور اس طرح کا عمل کرنے جاتے ہیں، پھر ان کو جب یہ فرمان رسول یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا ناپسند کرتا ہے، تو اس وجہ سے بھی لوگ رک جاتے ہیں۔ تو اصل میں جو اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس طرف سے رجحان ہٹے۔ لیکن جہاں تک بات ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، تو میری بہن سے میں کہتا ہوں وہ اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ پوری کائنات گناہوں سے بھر جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے معاف کر سکتی ہے۔ لہٰذا امید رکھیں، مغفرت کی دعا مانگتے رہیں۔ جب یہ عمل ہو گیا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بریک لیتے ہیں، علماء کرام سے پھر ہم سحر کی نشست میں دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔